حضرات گرامی، اللہ کے بندوں کی محبت جس محبت کا تذکرہ اپنے انداز میں حضرت قبلہ رضوی صاحب فرما رہے تھے کہ محبت کا مرکز اللہ کی ذات ہے، اور پھر محبت کا مرکز میرے اور آپ کے نبی کی ذات ہے، اور محبت ایسی شے ہے جو ہر زمانے کو محیط ہے۔ جب کچھ نہ تھا محبت تھی، اور جب نماز روزہ حج زکوٰۃ ختم ہو جائیں گے محبت تب بھی رہے گی۔ اسی محبت کے گرد پوری کائنات گھوم رہی ہے۔ اگر محبت کو نکال دیا جائے تو انسان نہیں، جانور سے بھی بدتر ہے۔ یہ فیصلہ علم والوں کا بھی ہے، دل والوں کا بھی ہے۔ اسی محبت کے اوپر اس پوری کائنات کی بنیاد ہے۔ محبت آئرہ ہے، محبت بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ اسی آئرے پہ قدرت نے یہ پوری کائنات اٹھائی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ عشق ہی باعث تکوین جہاں ہے غافل، تو نے سمجھا ہے کہ ایک شغل ہے بیکاری کا۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ محبت چیز بڑی مہنگی ہے۔ سستی چیز ہر جگہ سے مل جاتی ہے، ماجھی سے بھی مل جاتی ہے جہاں بازاری کوئی نہیں، ملک وال سے بھی سستی چیز عام یاب ہوتی ہے، مہنگی چیز کم یاب ہوتی ہے، بعض اوقات نایاب ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں کہ عشق ہے چیز فرید مہنگی، اور مہنگی شے نہ ہر دکاندار رکھتا ہے۔ مہنگی شے چائنا برانڈ تو ہر جگہ سے مل جاتا ہے، لیکن مہنگی شے نہ ہر دکاندار رکھتا ہے، نہ ہر بازار میں، اور نہ ہر کوئی اس کا خریدار ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ عشق کرم دا ازلی قطرہ، تیں میں دے وس ناہی، ہکنا لبیاں ہاتھ نہ آوے، ہکنا دے وچ راہی۔ یہ جو محبت ہے یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت سرمد شہید ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں ہند میں، وہ کہتے ہیں سرمد غم عشق بل ہوس را نہ دہند۔ سرمد یہ جو عشق کا غم ہے، یہ جو آنکھ نم ہے، یہ جو محبت کا زم ہے، سرمد غم عشق بل ہوس را نہ دہند۔ سرمد یہ عشق محبت کی دولت کمینے سینوں میں نہیں ہوتی۔ بل ہوس خواہشات کے پتلے، ان کو محبت نصیب نہیں ہوتی۔ سرمد غم عشق بل ہوس را نہ دہند۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہند۔ جو یہ پروانہ ہوتا ہے، جو آتا ہے شمع کے اوپر آتا ہے پھر واپس نہیں،
جاتا ہے قربان ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یہ بھی اڑ کر آتا ہے, مکھی بھی اڑ کر آتی ہے, پر مکھی کی قسمت اور ہے, پروانے کا مزاج اور ہے, ہر بندے کا انداز اور ہے. تیری نماز اللہ والوں کی نماز اور ہے. اس لیے کہا کہ سرمد غم عشق بلحوث را نہ دہند, سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہند. گند کھانے والی مکھی کے نصیب میں پروانے کا سوز کہاں. اللہ عمر باید. ساؤنڈ والے بھائی آواز تھوڑی کم رکھیں, ایکو بالکل بند رکھیں. عمر باید کہ یار آید بکنار, زندگیاں لگتی ہیں عمریں لگتی ہیں. عمر باید کہ یار آید بکنار, زندگیاں لگتی ہیں تب کہیں کوچے یار نصیب ہوتا ہے. این دولت سرمد ہما کسرا نہ دہند, یہ سرمدی ابدی دولت ہے. این دولت سرمد ہما کسرا نہ دہند, یہ ہر کسی کے نصیب میں کہاں. اس لیے اسی شہر میں ابو لہب بھی ہے, اسی شہر میں ابو جہل بھی ہے, اسی شہر میں بلال ہے. عجیب تقسیم ذوالجلال ہے. کیا حسن کا کال ہے کہ جو قریب سے تاک رہے ہیں, مزے حسن مطلق کے چکھ رہے ہیں, پاؤں دائیں بائیں رکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں جو قریب ہو وہ حبیب بھی ہو. پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ, گھڑے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. اس لیے ذہن میں رہے کہ محبت نہ ہر کسی کو ہوتی ہے نہ ہر کسی سے ہوتی ہے. محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. ملک وال بھرا ہوا شہر ہے, لیکن آج مسجد میں کتنے آئے بیٹھے ہیں. کچھ اس وقت چائے کی چسکیاں لے رہے ہوں گے, کچھ اس وقت فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوں گے, کچھ بستر میں پڑے ہوں گے, کچھ چوکوں میں کھڑے ہوں گے. تو آخر اگر ہر دل اس قابل ہوتا تو یہاں ہوتے نا. اس لیے جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. ملک وال میں بڑے بڑے خواجے راجے جٹ بٹ بے شمار ہیں یہاں, لیکن ہر سال یہ یا رسول اللہ کانفرنس سب کے نصیب میں ہے. آتا بھی ہر کوئی ہے, جاتا بھی ہر کوئی ہے, مگر یار کا ذکر منانا, محبوب کا ذکر, ان کی محفل سجانا, بھرا ہوا ہے زمانہ. یہ ہمارے عزیز محترم جناب شیخ محمد عامر صاحب, ان کے والد گرامی نے یہ محبت کی دھنی رمائی, مگر انہوں نے بھی اس کو جاری و ساری رکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ خرچہ ورچہ کچھ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے, لیکن یہ لگن کیوں ہے, یہ چبھن کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ چولہا, یہ جو دل کا چولہا ہے, اس میں چنگاری جل رہی ہے.
اور اسی چنگاری کا نام محبت ہے. محبت ہے تو بندہ قربانی بھی دیتا ہے، جان کی قربانی دیتا ہے، مال کی قربانی دیتا ہے، آل کی قربانی دیتا ہے. اگر محبت نہ ہو تو بندہ ایک قدم بھی نہیں اٹھتا ہے. اس لیے میں اپنے اس عزیز محترم کو کہ جس نے اور اپنے ساتھیوں سے پیاروں سے مل کر بلا ناغہ ہر سال اندھیری ہو یا طوفان ہوتی رہتی ہے یہ اذان، اس لیے محبت قیمتی شے ہے. حضور کے ایک غلام تھے، نام تھا حضرت معاذ ابن جبل. یہ چند چنے ہوئے صحابہ میں سے ایک تھے، یعنی لاکھوں صحابہ میں انگلیوں پہ جو گنے جا سکتے ہیں صحابہ، ان میں سے حضرت معاذ بن جبل ایک تھے. ان کے بارے میں ایک تابعی ہیں حضور کے جو صحابہ سے ملنے والے، ان کا نام ہے حضرت ابو ادریس خولانی. یہ حضرت ابو ادریس خولانی یہ صحابہ کی تھے نشانی، اور جو صحابہ تھے تابعین تھے کمال لوگ تھے. اب ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں، آہستہ آہستہ جو سکالر کہلاتے ہیں، عموماً یوٹیوب پہ ٹی وی کی سکرین پہ نظر آتے ہیں. آج کل انہوں نے ایک ٹوکا اٹھا رکھا ہے، پہلے تراویح پہ چلایا، اب ظالموں نے فرض نماز پہ بھی چلایا. سنتیں اتنی ضروری نہیں ہیں، چل پہلے نفل ضروری نہیں تھی وہ کھا گئے، پھر کہا یہ سنت بھی نفل کے ہی حکم میں ہے، وہ بھی کھا گئے. اب نئی نسل کو کہتے ہیں بس جاؤ 4 فرض پڑھو، اگے پیچھے مسیح تے جنہ بڑھو. یا فرید. اب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی، نماز، روزہ، حج، ہر چیز کے اوپر ٹوکا چل رہا ہے. اور وہ لوگ کہتے ہیں یہ ہیں مذہبی سکالر. نئی نسل جو ہے وہ ان کے نام کے روب میں آ کے آہستہ آہستہ اسی دریا میں بہتی جا رہی ہے. اب یہ حال ہے. میں حضور کے صحابہ کے دور کی بات کر رہا ہوں، تب کیا تھا. حضرت ابو ادریس خولانی رسول اللہ کے تابعی تھے. رات کو اٹھنا، رات بیت گئی، رسول اللہ کا تابعی مصلی پہ کھڑا ہے. جب پچھلا پہر آیا، جسم نے اپنا تقاضا کیا اب سو بھی جا، سو بھی جا. جب جسم نے، نفس نے صدا دی کہ ساری رات ہو گئی کھڑے کھڑے، اب آنکھ تو لگانے دے، کچھ دیر سونے تو دے. آپ نے اپنے عبادت والے کمرے میں ایک کوڑا لٹکا رکھا تھا، کوڑا پکڑا، رکھ کے مارا اپنے جسم کے اوپر. آپ جب تڑاک کی آواز آئی، بیوی اٹھ بیٹھی. کہا یہ آواز کاہے کی تھی؟ تو آنکھ میں آنسو تھے. کہا یہ ظالم نفس سستی دکھا رہا تھا. اور کس کے رستے میں سستی دکھا رہا ہے؟ کس رستے پہ میں کھڑا ہوں؟ کہا اللہ کے راہ میں کھڑے ہیں آپ. تو کہا یہ کوڑے کی آواز آئی ہے، یہ کس کو پڑا؟ فرمایا اسی کو پڑا ہے. بیوی نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہر روز یہ آواز سنتی ہوں، ترس کھاؤ. آپ نے فرمایا ایک بات بتا، یہی چابک
तूने देखा है जब मेरा घोड़ा दिन को मैं मजदूरी करने जाता हूं सुस्ती करता है तो मैं किस चाबुक से उसको मारता हूं? कहा इसी से। कहा मेरा घोड़ा मेरी राह में मेरे लिए सुस्ती करे तो चाबुक का हकदार, और मैं तो उसकी राह में खड़ा हूं जो मेरा मालिक भी है, मेरा राज़िक भी है। कुछ समझ में आ रही है? तब ये आलम, अब ये जालिम, अब कहते हैं नफिल की जरूरत ही कोई नहीं। पर जालिमो उल्टे पांव लौट चलो। मेरा नबी सारी सारी रात एक एक आयत को दोहराते दोहराते, हुजूर ने एक आयत पढ़ी, इशा ढली, हुजूर मुसल्ले पे आए और पढ़ा अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा। हुजूर गिरे, एड़ियां रगड़ रहे हैं, बेहोश हो गए। सारी रात बीत गई, मेरा नबी इसी आयत को पढ़ रहा। अगर कोई नमाजू नफलों से बेपरवाह गनी हो सकता था, मेरा नबी है। एक आयत मेरे नबी ने पढ़ी, इन तो अज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। इसका माना है मेरे अल्लाह तू इनको अजाब में गिरफ्तार कर, बंदे तो तेरे हैं। बस इतना कहा, उधर आंख से आंसू का तूफान, उधर सीने से लगी सदा। सहाबा घरों में हुजूर के सीने की आवाज सुनते हैं कि मेरा नबी रो रहा है। और वो घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए इन नाम निहाद स्कॉलर, इन यूट्यूब्स के ऊपर नाचने वाले रक्कासों को क्या समझाऊं कि मेरे नबी की सारी रात एक आयत पे गुजर गई। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका औरत है, सूरह वत्तूर की आयत पढ़ी, वकाना अज़ाब समूम। इतना कहना था उम्मुल मोमिनीन की रात इसी पे हिचकियों में बीत गई। हजरत सिद्दीक अकबर के सामने किसी ने पढ़ाई, ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। बस ये आयत पढ़ने वाले ने पढ़ी, गिरे सिद्दीक, एड़ियां रगड़ रहे। कितने घंटे बीत गए, तड़प तड़प के मछली की तरह, माहिए बेआब की तरह सिद्दीक को उठाया गया। पूछा गया किसने रुलाया? कहा ऐसा लगा कि यह सूरत अभी उतरी है। हजरत इकरमा कहते हैं हजरत उमर फारूक मुसल्ले पे थे, खुद आपने कुरान पाक की आयत पढ़ी और पढ़ते पढ़ते जब हिचकियां लगी, समय तो नशीजहू म्यू वरा इस सुफूफ, हम पिछली सफों में थे, फारूक आजम की चीखें हम वहां सुन रहे। ये गुनाहगार लोग थे, इनके दामन पे धब्बे ही धब्बे थे। हम बहुत सुथरे लोग हैं, हम बहुत निकोकार लोग हैं, हमें नफिल की जरूरत। ये सारी रात जागे और हम मस्जिदों से भागे। इसलिए पुराने फकीर जो थे, नए जाने उनका काम जाने, वो कहते हैं, हजरत पीर वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अद्धी रात जान लोग आराम कर दे, अद्धी रात जान लोग आराम कर दे, असी उठ के कार कमामने। मेरे जो बुजुर्ग हैं उनको ज्यादा समझ आएगी, मेरे नौजवानों को भी समझ आएगी। गौर फरमाए, अद्धी रात जान लोग आराम कर दे, असी उठ के कार कमामनिया, ते खूए खू खू खूए नैना दे गेड़ अशनान करिए,
تے میل دلے دی دور کرامنیا تے منہ وچ پھیر داتن استغفار والی تے قدور تا کڈ کے باہر وگامنیا تے ہو کا حق دا دیمنا فرض سانو. میرے ضیاء الامت کی عمر یہی ہو کے دیتے دیتے بیت گئی. ہمارے استاد ہو کا دینے والے بچے علماء پیدا کرتے کرتے یہ عمر ہو گئی. حضرت رضوی صاحب، چشتی صاحب، شاہ جی گیلانی صاحب، ہو کا حق دا دیمنا فرض سانو. میں صبح اذان سے پہلے اٹھا، اذان نماز فجر کی پڑھی، چل کے نکلا، آگے دھند تھی، گھنٹہ پونا گھنٹہ موٹر وے پہ کھڑا رہا، سیالکوٹ موٹر وے پہ کہ شاید راہ ملے. دھند اور اندھا دھند ہو گئی. پھر جی ٹی روڈ پہ اترا، پھر چلتے چلتے بوکن شریف میرے حضور ضیاء الامت کا وہاں خیرات بٹ رہی تھی، وہاں پہنچا. وہاں سے اسرائے عالمگیر، وہاں سے منڈی بہاؤالدین، وہاں سے ملک وال. یہ ہے ابھی تک میرا حال. حد کن فقوں سے گزر گئے، حد لامکاں سے گزر گئے، تیری جستجو میں خبر نہیں ہم کہاں کہاں سے گزر گئے. یہ اپنی اپنی ہے منزلیں، یہ اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی بام تک نہ پہنچ سکے، کوئی کہکشاں سے گزر گئے. میری سرگزشت سے کیا تجھے رہوں خوش کے محو فغاں رہوں. میری بود باش کلندری میرا ہے وطن میں جہاں رہوں. میں نہیں ہوں ساحل پرسکون جو سکون مجھ کو نصیب ہو. میں ہوں ایک موج غم وفا، مجھے حکم ہے کہ رواں رہوں. اس لیے ہو کا حق دا دیمنا فرض سانو تے امر حق بجا لے آمنیا. ہووے دید ہووے شوق تے ہووے شوق دید، جیڑا ویکھنا چاہے انہوں اپنا آپ وکھاونیا. اس لیے حضرت ابو ادریس خولانی کیا لوگ ہیں. ادھر رات کا یہ عالم اپنے تن پہ کوڑے. عجیب بات آ گئی. حضرت ابراہیم بن ادھم، یہ ہم چشت اہل بہشت عنبر سرشت جنتی کشت کی اولی کشت. کون؟ حضرت ابراہیم بن ادھم. آپ رات کو جا رہے تھے، پولیس والوں نے آوارہ سمجھا. پولیس والوں نے آوارہ سمجھ کے ایک پولیس والا آگے بڑھا، اس نے کھینچ کے مارا ڈنڈا سیدھا کاندھے پہ. او آوارہ کہیں کا. آپ نے کاندھا بچایا، سر آگے کر کے کہا اتھے نہیں اتھے. اتھے سر آگے کر کے کہا ایدہ کوئی قصور نہیں. سر آگے کر کے کہا سارا قصور یہاں ہے. تو انہوں سمجھن واسطے بھی کہا سارا قصور ادھر ہے، یہاں مار. پولیس والے اتنے بھی پاگل نہیں ہوتے. جب انہوں نے کہا نا سارا قصور سر کا ہے، اس کو پیٹ. اس نے پیچھے کر کے ڈنڈا کہا معافی کا طلبگار. میں سمجھا تھا آوارہ ہے، تو کوئی چمکتا ہوا ولایت کا ستارہ ہے. اب میں ذرا حضور گنجے شکر فرید کی گواہی ڈال دوں. آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدا ستیا وضو ساز.
اٹھ فریدا ستیا وضو ساز تے صبح و نماز گزار جو سر انہاں کہ نا میرے سرے چمار تو میرے فرید کہتے ہیں جو سر سائیں اگے نانی وے او سر کپ اتار جو سر سائیں اگے یہ حضرت ابراہیم بن ادہم ہیں چشتیوں کے بادشاہ ہیں کہتے ہیں ادھر عجیب بات آ گئی آپ بیٹھے تھے مسجد میں لوگ اکٹھے ہو گئے انہوں نے کہا بابا آیا ہے اس سے پوچھتے ہیں تو کس کا بندہ ہے ہوں یہ سوال تھوڑے کو کرے تو تسی منٹ نہیں لانا اللہ دے بندے ہاں یہی آکھاں گے نا میں پوچھوں آپ سے آپ مجھ سے پوچھیں بھی آپ کس کے بندے ہیں تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں کہوں گا میں اللہ کا بندہ آپ بھی کہیں گے تو یہ سوال آپ کو آتا ہے جواب ابراہیم بن ادہم کو نہیں آتا تھا لوگوں نے کہا ابراہیم کس کے بندے ہو جھٹکا لگا سر خم آنکھ نم سینے میں غم انہوں نے کہا ہوش میں آ بتا تو کس کا بندہ ہے اب جب بار بار مجبور کیا آپ نے کہا سب جس کے بندے ہیں لمبا چکر لگایا نا بائی پاس سے ہو کے تو سیدھا کہنا میں اللہ کا بندہ ہوں نہیں کیا کہا سب انہاں آخیا تو نہ کیوں نہیں لیندا نہیں سمجھ آئی یہ جتنے بھی ہون اشارے کر دین نا یہ غیبی مخلوق کم وکھا گئی ہے سارے ووٹ کھا گئی ہے ایک بکری کتھوں آ گئی ہے ملک سارا تے اگلے آدھے نہ لے وہ بھی زور دے کے نہ لے نا نہیں لینا نہ میے نہ لیندن نہ گجر نہ لیندن نہ گوندل نہ لیندن نہ جٹ لیندن نہ بٹ لیندن کیونکہ اگلے وٹ لیندن نہ لیندن وہ آپ شو دے ننگے ہو دے جاندے نہ کوئی نہیں لیندا انہاں ٹوپیاں بھی تے پتلونا بھی اتار چھڑ نام کیوں نہیں لیتے ہو کس کے بندے ہو کہا جس کے سب ہیں انہوں نے کہا اوے بابے آ تو نہ دس وہ کون ہے جیدہ تو بندہ ہے جب نام نہ لیا نا انہوں نے کہا سیدھا کہنا تو اللہ کا بندہ ہے اس نے کہا کیسے کہوں کہا جیسے ہم نے کہا اگر میں نے کہہ دیا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھ سے ثبوت مانگ لیا اگر تو میرا ہے تو ثبوت دے تیرے لیے کہنا بڑا آسان ہے لیکن جن کی اونچی شان ہے ان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے ان کی اڑ گئی جان ہے کیونکہ ہم ہیں جاہل وہ ہیں عالم ایک جاہل کے لیے منہ کھولنا آسان ہے عالم کے لیے منہ کھولنا اوکھا ہے یہ ابراہیم بن ادہم ہے اسی قبیلے کا بندہ ابو ادریس ایک طرف وہ عالم کہ رات کو اپنے بدن پہ ڈنڈے برس رہے ہیں دن کو یہ عالم کہ ان کو سپہ سالار بنا کے بھیج دیا گیا کیا
یہ لوگ تھے رات کے نمازی دن کے غازی. سپاہ سالار بنا کے بھیج دیا گیا. آگے آ گیا بفرا ہوا سمندر. تو لوگوں نے کہا نہ پول ہن پول تو بغیر کیویں جول. انہوں نے کہا فکر نہ کرو بس اللہ کا نام لو اور گھوڑے ڈال دو. تو سارے کے سارے سعد بن ابی وقاص تھے. کسی نے کہا مرواؤ ہیں. اب آگے سے مان کتنا تھا اس فقیر کو. کہا گھوڑے ڈال دو. گھوڑے تو گھوڑے تم تو تم. اگر گھوڑے کے اوپر پڑی ہوئی تھیلی بھی گم ہوئی تو ابو ادریس دے گا. تم تو ایک ہی یاد کیے پھرتے ہو نا سعد. یہاں ہر چوتھا بندہ سعد بن ابی وقاص ہے کیونکہ میرے نبی کے جو پاس ہے. گھوڑے ڈال دیے گئے. سم تر گئے پار اتر. حالت یہ ہے کہ بفرا ہوا سمندر لیکن کیفیت یہ بنی ہم جو دریا میں اترے تو دریا اتر گیا. پار نکلے. ایک مجاہد ایک نبی کا غلام اس نے ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹنگ کے لیے اس نے کیا اپنے گھوڑے سے اوپر والے تھیلے کو آپ ہی کھسکا دیا. سمجھے نا. میں نو تھیلا ہی آندا ہے. میری اردو استادہ کو بعد پوچھاں گا انہوں تھیلے نو آدھے کی نے. وہ تھیلا اس نے جان کے کھسکا دیا کہ سالار صاحب نے جو کہا ہے ذمہ دار ہوں چیک تو کروں ذمہ داری پوری کرتا بھی ہے یا ایویں سیاست دان ہے. نہیں سمجھ آئی. میرے جو سیاست دان ہیں لوگ کہتے ہیں یہ سارے ہی بے ایمان ہیں. نا سارے نہیں. انہوں نے کہا یہ سیاسی بات کر رہا ہے چیک کرتا ہوں. پار نکلے. ابو ادریس نے کہا بھئی سب صحیح سلامت ہو. انہیں آکے میرا تھیلا گر گیا ہے. ابو ادریس پلٹ کے آئے کنارے. کہا بفرے ہوئے دریا تیری موج ہے کیا. چل تھیلا واپس لا. اتنا فرمانا تھا کہ آئی موج کو موج تکتی رہی ساری فوج. تھیلا باہر. فرمایا ہاتھ رکھ کہیں پانی تو چھو نہیں گیا ہے. یہ طاقت کیا ہے پیچھے میرا مصطفیٰ ہے. ہم جو تیرے غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. تجھ سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. آنکھ کشت شیر را چوں گوس فند گشت پامال از مورے درد مند. اس کا ترجمہ بھی کر دوں نا. ایک کیڑا اے فارسی سی. شکر ہے تساں پڑھی بھی نہیں تے تنوں آندی بھی نہیں. تے ساڑا بھلا اے دے وچ یہ کہ تسی پڑھو ہی نہیں. اس سندھ وچ جہالت کیوں ہے؟ اس واسطے کہ وڈے چاندے ہی نہیں کہ نہیں سمجھا. بلوچستان میں بھی سکول ہیں لیکن ان میں کھوتے بندھے ہوئے ہیں. کیوں؟ بڑے چاہتے ہی نہیں کہ کیونکہ پڑھیں گے تو یہ ہم سے لڑیں گے. نہیں سمجھ آئی. یہ پہلے خود لڑتے رہے ہیں لیکن انشاءاللہ 3 دن کے بعد ایک کے ایسی کرسی دی چھک کے میاں شریف نواز نو تے زرداری نو تے مولوی فضل الرحمان فبئی آلاء ربکما تکذبان. ہائے 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 کدے لک گیا شیطان. انشاءاللہ یہ سارے تسی ویکھدے ہی رہ جاؤ گے. نعرے ہی مار دے رہو گے.
وہ تیر بھی اتھے کھلوتا ہونا ہے تے شیر بھی اتھے تے ہیر پھیر بھی اتھے، اسلام صاحب بھی نال نہیں سمجھ آئی، جنہاں چوکھا اسلام دا شور مچایا انہاں حلوہ دا پورا تھال چایا، انہاں بھی السلام علیکم فرمایا۔ واہ میرے لاہور، کچھ سمجھے؟ اور ایک پاگل قوم ہے، نعرے مارتی پھرتی ہے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے اے وچوں سارے ایک نے سارے کرسی دی اولاد ہے۔ اللہ اکبر، اوپر جج یہ نہیں سکتے رج، تسی تقریر ہی میں نے بھلا دیتی، کیا کہہ رہا تھا میں؟ اللہ خوش رکھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوش رکھے، سلامت رکھے۔ کے کشت شیر راچوں گوز فند، گشت پامال از مورے درد مند۔ اتنے حساس لفظ ہیں میرے اقبال، وہ کہتے ہیں کہ جو میدان جنگل کے شیروں کو پکڑ کے جبڑوں پہ ہاتھ رکھ کے شیروں کے چیر کے رکھ دیتے تھے، آج اتنے بے بس ہوئے کہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی چیونٹی کے پاؤں تلے روندے گئے ہیں۔ میں کے، اب اس کا ترجمہ ہے، میں کے پرشور سمندر تھے میرے پاؤں میں، میں کے پرشور سمندر تھے میرے پاؤں میں، اب کے ڈوبا ہوں تو سوکھے ہوئے دریاؤں، اب کے ڈوبا ہوں تو سوکھے ہوئے دریاؤں میں۔ حضرت ابو ادریس خولانی، شہر تھا دمشق کا، جہاں سے میں بھولا تھا، شہر تھا دمشق کا، کہتے شام کا وقت تھا، میں نے ایک بندہ دیکھا حسین جوان، چہرہ بھی چمکتا تھا لیکن دانت تھے کہ موتی تھے، کہتے میں تکتا ہی رہ گیا، اور 30 بندے اسی قبیلے کے اس کے دائیں بائیں تھے، میں کیونکہ دل میں کشش ہوئی کہ چہرہ بھی پاک ہے، بندہ بھی حسین ہے، نزدیک ہوا میں نے کسی سے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ صحابی رسول ہے، اس کا نام معاذ ابن جبل ہے، حسین شکل ہے، کمال عقل ہے، حلال و حرام کا سپیشلسٹ ہے، فقیہ اعظم ہے۔ یہ 30 بندے جو اسی جیسے لگتے ہیں، یہ کون؟ کہا یہ سارے رسول کے صحابی ہیں۔ مسجد بھری ہوئی لوگوں سے، 30 بندے صحابہ رسول، صحابہ حضور کے، ان میں چمکتا چہرہ حضرت معاذ بن جبل کا۔ حضرت ابو ادریس خولانی کہتے ہیں کہ میں رش کی وجہ سے دل تو چاہا آگے بڑھوں، ہمت کروں، سلام لوں، لیکن ہو نہ سکا۔ میں نے کہا صبح کو یہ ضرور مسجد میں آئیں گے، لوگ گھروں کو چلے جائیں گے، موقع ملے گا دعا سلام کا۔ اب کہتے صبح سویرے منہ اندھیرے، لوگ چلے گئے اپنے اپنے ڈیرے، میں نے ڈالے مسجد کے پھیرے۔ آپ سمجھدار ہیں، صبح کو پھر ہمیشہ کم سویرے ہی پہندا ہے، اللہ کرے تو انہوں سمجھ ہی نہ آئے۔ رات 3 بجے تک مٹھائیاں کھا رہے سن، سویرے اٹھے نے تے کم کتے دا کتے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ صبح و رات لوگ سویرے سویرے گھروں کو گئے، میں دوڑ کے آیا، میں نے آ کے ان بزرگوں کو ڈھونڈتا پہلی صف میں جو آیا، میں نے ان کو اللہ کے حضور عجز نیاز میں پایا۔
مقصد میرا پورا ہوا. جب نماز ختم ہوئی میں قریب گیا. اب ذرا جو کہنا چاہتا ہوں وہ بات اب آئی ہے. میں قریب, ماشاءاللہ, نعرہ, اس کو کہتے ہیں بھئی آ گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے. رو نو آکھو ہون رو محمد اج روے تے منا. پہلے ہی پسینے چھوٹے ہوئے تھے تو اب یک نہ شد دو شد. چلے اب اکھ یار دے تے کم کاروبار دے. تکتے ادھر رہیں سنتے مجھے رہے. گل بڑی عجیب. آپ بھی آئے نے تے اسی بالکل ان السہم قد بلغ المقتل, تیر بالکل نشانے پہ پہنچ چکا. حضرت ابو ادریس خولانی کہتے ہیں کہ میں قریب ہوا حضرت معاذ ابن جبل کے, اور میں نے کہا واللہ انی احبک للہ. بڑا حوصلے والا کام ہے. ہوں حضرت صاحب بیٹھے نے, استاد صاحب بیٹھے نے, تے کوئی عاشق اٹھ کے چشتی آکھے کہ سرکار آئی لو یو. تو عجیب جہا لگا ہے لفظ. سرکار اللہ دی قسم ہے, اللہ دی قسم ہے, اللہ واسطے مینو تھوڑے نال پیار ہے. حضرت ابو ادریس کہتے ہیں وہ جوان تھے, میں تو پھر لڑکوں میں تھا. میں نے حوصلہ کر کے نبی کریم کے عظیم صحابی کو کہا قسم اللہ کی مجھے اللہ کے لیے آپ سے پیار ہے, آپ سے مجھے محبت ہے. انہوں نے دیکھا نا کہ بندہ بھری مجلس میں, بھرے میدان میں ہم سے پیار کا اظہار کر گیا. پیار کرن جائز ہے پر اظہار کرن جائز نہیں. انہوں نے پیار بھی کر دیا, اظہار بھی کر دیا. حضرت معاذ ابن جبل نے جب حوصلہ دیکھا نا, وہ کہتے ہیں حوصلے آگ کو بھی گلزار بنا دیتے. حوصلہ کر کے کہنا خدا کی قسم مجھے آپ سے پیار ہے. تو آگے بھی کوئی روکھے تو نہیں تھے. نہیں سمجھ آئی؟ پیار کا جواب پیار ہوتا ہے. اب میں چیخدہ رواتے تسی سر سٹ کے انج بیٹھے رہو, سبحان اللہ, چاستے نہ آئی. اس واسطے میں اگر پیار کروں تو آپ بھی کوئی اظہار کریں. اور میرا مطلب آپ سمجھتے, بس ذرا جاگتے رہیں. تو حضرت معاذ ابن جبل نے ایسے ہاتھ ڈالا, ہاتھ ڈال کے جنے آئی دے آنا پکڑ کے قریب کیا, قریب کر کے کہا اللہ, واقعی اللہ واسطے ساڑے نال پیاری. انہاں آکھیا نام للہ. انہاں پھر جھٹکا دیتا, انہاں آکھیا واقعی للہ, اللہ واسطے پیاری. انہاں آکھیا نام. انہاں تریجی واری جھٹکا دیتا, واقعی ساڑے نال تینوں اللہ واسطے پیارے. انہاں آکھیا ہاں. انہاں آکھیا تینوں پتہ ہے میں تینوں جھٹکے 3 کیوں دیتے؟ 3 بار میں نے کیوں پوچھا؟ اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. کہا جی آپ فرمائیں. آپ نے کیوں بار بار کہا کیا تجھے پیار ہے, کیا تجھے پیار ہے, کیا تجھے پیار ہے؟ جی حضور مجھے پیار ہے. فرمایا اس لیے تجھ سے کہلوایا کہ انہی کانوں سے سنا تھا اپنے حبیب مدنی مکی ہاشمی سے کہ میرے رسول نے بولا تھا, راز کی گٹھڑی کو میرے نبی نے کھولا تھا, کرم کے موتیوں کو رولا تھا. میرے نبی نے بولا تھا واجبت محبتی للمتحابین فیا, کہ میرے رب نے بولا, رسول نے بولا کہ مجھے میرے رب نے بولا کہ
واجبت محبتی للمتحابین فیا، جو دو بندے میرے لیے آپس میں پیار کرتے ہیں مجھ رب کی محبت ان کے لیے لازم ہو گئی، واجب ہو گئی۔ شیخ عامر نہ میرا رشتہ دار ہے، نہ حضرت صاحب کا، نہ استاذوں کا، یہ ہمیں بلاتا ہے، یہ پیار کرتا ہے، یہ حضرت صاحب کے پاس وہاں پہنچ جاتا ہے، بار بار ٹیلی فون کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ میں تو ایک چھوٹا سا آدمی آ کے آپ کے سامنے کچھ باتیں کر جاتا ہوں، سارے اخراجات، اہتمام، انتظام یہ بھائی کرتا ہے، اور منتیں کر کے کہتا ہے جی میرے وچ کوئی بزرگ بھی آ جاون، استاد بھی کوئی نہ کوئی ضرور آوے، تے کھانے بھی یہ کوئی 5-6 پکاندا ہے، تے اج میں آکھیا میں کھا کے آواں گا، یہ پریشان، میں کہ شکر کر، ورنہ نعرے ماردا رہنا سی کہ پیر لاہوروں آ گئے نہیں، کچا پکا کھا گئے نہیں، تے سارا ہی راشن مکا گئے نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اساں جڑے فقیر لوگ ہاں اساں کلے آوندے نہیں، 6-7 پھر فقیر تے نال ہوندے نے، تے پھر پیر صرف ہاتھ لاندے نے، پھر جڑے خلیفے کرم فرماندے۔ ہن ساڈے خلیفے بڈھے ہو گئے، ورنہ اساں آکھدے ہاں نا، اساں ویکھیا، اساں کیا نہیں کھاونا، انہاں ساڈے آلے وقت خلیفے نے انج ویکھیا مارنے والے بیل کی طرح کہ ساڈا کم ہی خراب کروں، تے میرے خلیفے پھر میں نو آکھیا تو انج نہ آکھیا کر کھاونا نہیں، بس تو ہاتھ لایا کر۔ تے میں آکھیا شیخ صاحب شکر کرو، لیکن اس گل تے دکھی، میں کہ عجیب آدمی ہے، اللہ سلامت رکھے، ورنہ ہم تو کہیں گے بڑا بے عقل آدمی ہے۔ یہ محبت ہے، کس کے لیے؟ نہ میرا منہ دیکھنے کے قابل، نہ میری عقل، نہ میری شکل، میرا انتظار میرے بھائی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ میرے لیے، صرف اس لیے کہ وہ کہتے تو کسی کا نام لیتا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارے ایک چشتی بزرگ تھے، اللہ کو پیارے، بڑے عالم، بڑے بزرگ، ہمارے توسا شریف کے بزرگوں میں سے۔ ایک دن مجھے بلایا، ساتھ بٹھایا، کھانا کھلایا، اور کھانا کھاتے کھاتے انہوں نے مجھے فرمانے لگے قادری صاحب ہن میرے تے دل وچ ہی ہے کہ میری اوقات کتھے انہاں دی ذات، اساں کتھاں تساں کتھاں، پہ گیاں لمیاں لمیاں وتھاں، تو عرب وچ خوش میں جھنگ وچ تنگ، تو رانجھن کتھ میں ہیر کتھاں، تیرا شان کرم لولاک لما، میرا اجڑیا حال ظہیر کتھاں، تو حسن دا شاہ میں محض کوجھی، ہاں بندا میل اخیر کتھاں، ناشاد ہے سر تے خالی ہاتھ، کوئی لیر کتھاں کوئی لیر کتھاں، تو پیر کتھاں میں فقیر کتھاں۔ نہیں سمجھ آ رہے؟ تو مجھے فرمانے لگے قادری صاحب تسی سانو چنگے تاں لگ دے ہو، تسی ساڑے بزرگاں دا نا ذرا سلیقے نال لیندے، بس اتنی سی بات ہے کہ محبت ہو گئی، کیوں کہا تجھ سے نہیں، او تو نہیں تیرے سائیں دا منہ کی چیز تو ہے، تیرے سائیں دا منہ ہے، یہی منزل یہی مسئلہ کہ میرے نبی نے بولا، رب میرے نے بولا ہے،
معاذ ابن جبل نے ابو ادریس خولانی کو کہا کہ میں نے ان کانوں سے سنا تھا، میرے نبی نے بولا تھا کہ مجھے میرے رب نے بولا ہے کہ مجھ رب کی محبت اس بندے کے لیے لازم ہو گئی، واجب ہو گئی جو میرے لیے کسی بندے سے پیار کرے۔ للمتحابین فیا، آپ تشریف لائے ہیں، بڑی عقیدت سے بیٹھے ہیں، میں حاضر ہوا، ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، میرے اللہ تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، ہم سارے کٹھے ہوئے اس شہزادہ والی مسجد میں، ہمارا مطلب کوئی نہیں، بیچ میں یا تو ہے یا تیرا حبیب ہے۔ للمتحابین فیا، اگلا جملہ فرمایا میرے رب نے بولا للمتجالسین فیا، جو مل کے بیٹھ گئے میرے نام پہ، جو جنہوں نے پیار کیا میرے نام پہ، جو مل کے بیٹھ گئے میرے نام پہ، للمتزاورین فیا، جو ایک دوسرے سے ملے میرے نام پہ، ایک دوسرے سے ملے، جیسے میں آپ کو تک رہا ہوں آپ مجھے تک رہے ہیں، اللہ جانتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ توحید نگر ہے، یہ رسالت نگر ہے، یہ محمد نگر ہے، آپ کی مجھ پہ نظر ہے، میری آپ پہ نظر ہے، یہ کس لیے ہم آئے ہیں؟ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، بلکہ فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اس لیے آپ کو مبارک ہو، میرا نبی سچا، میرے نبی کا قول سچا، میرا رب سچا، ان کی بات کبھی غلط نہیں ہے۔ فرمایا جو میرے لیے مل کے بیٹھے، جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملے، جو میرے لیے للمتصادقین فیا، جنہوں نے دوستی لگائی میرے لیے، وہ سارے کے سارے میرے حبیب ہیں، ہم ان کے قریب ہیں۔ کیوں؟ کیسا لگا سودا؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ جتنا فخر کریں کم ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ والوں سے بندہ پیار کرتا ہے، رب کیوں ان کے بیڑے پار کرتا ہے؟ وجہ بیچ میں یہی ہے کہ میرے رب کا وعدہ ہے جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرے گا، ایک مشرق میں ہوگا ایک مغرب میں ہوگا، قیامت کا دن آئے گا، لوگ کوئی پسینے میں ڈوبے گا، کوئی جہنم کے پل صراط پہ گرے گا، لیکن جو لوگ پیار کریں گے صرف میرے لیے، لہم منابر من نور، ان کو قیامت کے دن اللہ کہتا ہے لوگ گردن تک کوئی ڈوبا کوئی پورا غرق، لیکن ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھاؤں گا، ساری دنیا کو دکھاؤں گا، یہ ہے پیار کرنے والے میرے لیے۔ غور فرمایا، بلال کہاں کا، صہیب کہاں کا، سلمان کہاں کا، بس پیار کا جام یار نے پلایا ہے، مدینے میں ڈیرا لگایا ہے۔ اب حالت یہ بن گئی، اس پیار نے سلمان فارسی کو، بابا تھا 250 سال سے عمر زیادہ تھی، پوچھ لیا کسی نے از راہ تن
کہا تیرے پیو دا کی نا ہے؟ ظاہر ہے وہ آدمی جو 10 جگہ سے زیادہ بکا، خریدا پھر بیچ دیا، کسی نے خریدا پھر بکتا بکتا بڑھاپا آ گیا، مدینے پہنچ گیا، اور پھر سارے برابر نہیں ہوتے۔ کسی نے کہا کہ اے دے پتہ نہیں پیو ہے کون دا؟ انہیں آکھیا تیرے پیو دا کی نا ہے؟ انہیں آکھیا سلمان ابن اسلام۔ میرے پیو دا نا اسلام ہے۔ 70 مرتن، 70 پشت تک تو پوچھتا چل، میرا یہی جواب ہے۔ میرا دادا بھی اسلام، میرا پردادا بھی اسلام، میرا لکڑ دادا بھی۔ اور پیار طاقت بڑی رکھتا ہے۔ میرے نبی کے کان میں آواز گئی، میرے کریم نے کہا لوگوں کہہ دو دنیا والوں کو کہ سلمان نہ یہ مجوسی ہے نہ یہ آگ پرست ہے۔ تو حضور ہے کون؟ فرمایا یہ میری اہل بیت میں سے ہے۔ کہاں سے اٹھایا کہاں پہنچایا؟ اس لیے اللہ کے لیے محبت۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ رشتے اٹوٹ انگ ہوتے ہیں، ان کے الگ رنگ ہوتے ہیں، اصل میں یہ سچے ملنگ، یہ سچے ملنگ ہوتے ہیں، ان کے رشتے اٹوٹ انگ ہوتے ہیں۔ کل قیامت کا دن آئے گا، ہر کوئی پکڑا جائے گا، ماں بچوں سے دوڑے گی، کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے، باپ اولاد کو چھوڑ کے بھاگے گا، کوئی رشتہ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بلکہ رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے۔ ماں اپنے دودھ پیتے بچے اچھال کے پھینکے گی اور کہے گی میرے اللہ ان کو دوزخ کا ایندھن بنا دے، ان کے بدلے میں مجھے چھوڑ دے۔ باقی رشتوں کا کیا اعتبار؟ رب فرماتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی۔ لوگ اپنی اولاد کو کہیں گے مولا ان کو دوزخ میں ڈال، ہمیں سنبھال، ہمیں بچا۔ اس دن کچھ لوگ ہوں گے اللہ صدا دے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرمو الگ ہو جاؤ۔ جب مجرموں کی صفیں لگے گی اور ان کو گھسیٹ کے دوزخ کی طرف کھینچا جائے گا، ایک جہنمی دیکھے گا جنتیوں کی قطار میں ایک بندے پہ نظر پڑے گی اور اس بندے کو پکار کے کہے گا او جانے والو یاد کرو ہم نے تمہیں وضو کے لیے پانی دیا تھا، آج بہت بے بسی ہے، بے کسی ہے، مجبوری ہے، کرم کماؤ، اس لوٹا پانی کا کچھ سلا دیتے جاؤ۔ وہ بندہ روک کے دے گا صدا، او میرے خدا اس بندے گناہگار نے ٹھیک کہا، صرف ایک وضو کے لوٹے کا معاملہ آیا اور بندے نے دی صدا، بولا میرا رحیم کریم مولا تو نے ٹھیک کہا، اگر اس نے تجھے لوٹا پانی کا دیا ہم نے چھوڑ دیا، اس کا منہ جنت کی طرف موڑ دیا، زنار جہنم کا توڑ دیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں یا اپنا کسے نو کر لے یا آپ کسے دا ہو بلیا، یا کسی کو اپنا بنا کے چل یا کسی کا بن کے چل، اور یہ بدلے گی وہاں شکل، وہاں ہوش آئے گی کہ اللہ کے پیاروں کے پیار کی قیمت کیا ہے، اللہ کے پیاروں کی عزت عظمت کیا ہے۔ قرآن مجید 25واں سپارہ اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ فرماتا ہے جتنے
दोस्ती के रिश्ते अल अखिल्ला, ये सारे दोस्ती के रिश्ते क़यामत के दिन टूट टूट के बिखर जाएंगे। सिर्फ बिखरेंगे नहीं, यार यार का दुश्मन होगा, बल्कि यौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, लोग अपने हाथ उंगलियां काटेंगे अफसोस से, हसरत से, और कहेंगे या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, हाय काश कि मैं इसको यार न बनाता, आज ये नतीजा न आता, ये शराबी, ये कबाबी, ये फुलां, काश के ये मेरा यार न होता, काश के मैं प्यारों से प्यार करता, रब मेरा बेड़ा पार। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन। माँ बाप बहन भाई सारी खुदाई, रिश्ते टूटेंगे लेकिन अल्लाह वालों का रिश्ता आज भी कायम है, क़यामत के दिन भी। अल्लाह बैत का, लेकिन सच्चों की बैत, अल्लाह के प्यारों की बैत, उनके साथ मिलना, उनके साथ बैठना। आप मेरी बात समझ गए, खरे और खर्रों की निशानी मैंने आयत पढ़ी थी सूरह मरियम की, इन्नल्लज़ीना आमनू, पहली निशानी ये है ईमान के पक्के, अकीदे के सच्चे। ईमान अकीदे का नाम है, अकीदे के सच्चे, व अमलुस सालिहात, अमल के खरे। ईमान और अमल बदल देता है शक्ल। मेरा रब कहता है जो दो चीजें लाएंगे हम इन पे करम फरमाएंगे, क्या? सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह लोगों के सीने चीर के इनका प्यार दाखिल कर देगा। इसलिए हजरत दाता साहब गरीब नवाज, सदियां गुजर गईं, सदियां गुजर गईं, आज भी दाता साहब का नाम आता है। मोमिन का सर झुक, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज को सदियां गुजर गईं। अब आगे देखें, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सदियां गुजर गई हैं अल्लाह के प्यारों को, लेकिन आज भी उनका नाम आता है, लब पे दरूदो सलाम आता है। बंदे का सर इज्ज नियाज से झुक जाता है, ये अल्लाह करम कमाता है। बंदा नहीं रहता लेकिन उनका प्यार दिलों में सलामत रहता है। हुजूर ज़ियाउल उम्मत के नारे लगते हैं, आप मजार में सो रहे हैं, तज़किरे कहां कहां हो रहे हैं। आप समझते हैं उर्स भेरे शरीफ में होता है, मैं 7 समंदर के पार गया, वहां उर्स हो रहे हैं, नारे लगते हैं, लोग वाह वाह करते हैं। इसीलिए कहते हैं याद रखो, जुबाने खल्क को नक्काराए खुदा समझो। लेकिन बुनियाद 2 चीजें अगर हैं, ईमान है, नेक अमल है, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्नह, ये जन्नती लोग हैं, इनके पास दोनों चीजें हैं। इसलिए इनका प्यार मेरे रब ने लोगों के दिल में बसाया है और उनकी मोहब्बत का दुनिया पे साया है। और इसीलिए वो चले भी गए लेकिन वो दिलों में उतर गए। मैं कहा करता हूं, याद रखो,
وہ مر جاتا ہے، قطرہ مر جاتا ہے جو ریت میں اتر جاتا ہے، اور وہ قطرہ سمندر کہلاتا ہے جو قطرہ سیدھا سمندر میں جاتا ہے، وہ مرتا نہیں، سمندر میں بدل جاتا ہے۔ وہ بندہ جو دل سے اتر جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، لیکن جو دل میں اتر جاتا ہے وہ امر ہو جاتا ہے۔ میرے ضیاء الامت دل میں اتر گئے ہیں، اس لیے میرا دل، تیرا دل، ہر دل۔ ابھی میں گجرات سے آیا، گجرات کے آگے ایک گاؤں ہے، وہاں بھی ان کی محبت کی چھاؤں ہے، ہزاروں لوگ وہاں بیٹھے تھے، لیکن تقریر میں کر رہا تھا، زور میرا لگ رہا تھا، پسینہ مجھے آ رہا تھا، لیکن کھڑا ہو کے بندہ نعرہ لگا رہا تھا کہ دین و ملت کی ضیا پیر محمد کرم شاہ لگی مولوی دے دل وچ ٹھا۔ میں نے کہا کہ کیا کہا؟ نہیں سمجھ آیا؟ ہن پسینہ مینوں پہ آندا ہے، ٹھیک ہے، تے زور بھی میں لایا، گاڑی چلا کے بھی میں آیا، تے عامر صاحب کتنے ڈیرا لایا، وہ مدعا ہی نظر ہی نہیں آیا۔ لینا دینا نصیبہ نال، شیخ صاحب بیٹھتے اگے، آ جاؤ کوئی گل نہیں۔ سبحان اللہ، یا شیخ ادھر ویخ، سبحان اللہ، بڑی مہربانی۔ کیوں جی؟ پسینہ میں نہ آیا، زور میں لایا، گڈی نو میں دوڑایا، تے تقریر بھی میں کر رہا ہوں، تے نعرے لاؤ حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب، تے میں نے غصہ آنا ہے کہ نہیں آنا؟ میں آکھنا ہے نا بھائیو، پسینے میرے چھٹے جاندے نے تے نظراں پیر لئی جاندے نے۔ اتھے کئی میرے ورگے سن، لیکن نعرہ مڑ مڑ لگے کی دین و ملت کی ضیا پیر محمد کرم شاہ، تے مینوں اتھے ہی سمجھ آ گیا۔ میں آکھیا پترا اے فرق کے، جنہ فرق نہیں سمجھیا انہاں دا بیڑا کر کے۔ رب جن سے پیار فرماتا ہے جبریل کو بلاتا ہے، بخاری میں یہی کچھ آتا ہے، مسلم میں یہی کچھ آتا ہے، مدینے والا یہی بتاتا ہے۔ اللہ جس سے پیار کی پریت کی جوت جگاتا ہے، جبریل کو بلا کے فرماتا ہے مجھے فلاں بندے سے پیار ہو گیا، ہائے ہائے ہائے، مجھے فلاں بندے سے پیار ہو گیا ہے۔ جبریل ہن کی آکھے؟ اللہ فرماتا ہے چل تو بھی او دے نال پیار کر۔ کہتا ربا تو آکھیا ہو گیا۔ فرمایا صرف تو نہیں، اوپر ملکوت کی دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ دے، صدا پہ صدا مجھے فلاں بندہ پیارا لگتا ہے۔ کہو ملکوتیوں کو پیار کرو، پیار ہو گیا آسمانوں میں، پھر زمین میں جا، وہاں جا کے صدا لگا، بس برتن سیدھا جن کا تھا، کان میں ٹھونسا ہوا کچھ نہ تھا، صدا سنی پیار کرنے لگے۔ ابو جہل جیسے جن کے کان میں کفر کی ڈانٹ تھی نہیں سنا، وہ انکار کرنے لگے۔ سننے والے بلال، صدیق، عمر، علی پیار کرنے لگے۔ جن کے نصیب جاگ رہے تھے کل بھی پیار ہے، آج بھی پیار ہے، اور کل بھی بیڑا پار ہے، آج بھی بیڑا پار ہے۔ اسی لیے میرے رب نے بولا کہ یہ پیار تم نے نہیں کیا، یہ پیار ہم نے ڈالا ہے، اور سب سے آگے پیاروں میں کملی۔ اس لیے یہ مجلس پیار کی ہے، کاہے کی ہے یہ جلسہ، یہ یا رسول اللہ کانفرنس، یہ یا رسول اللہ کا نعرہ بھی پیار کا ہے۔
ایویں خواہ مخواہ مولوی صاحب دے متھے تے چونٹیاں چلنیاں شروع ہو جاندیاں نے. مسئلہ پیار کا ہے. حضور کے ایک غلام، حضور کے صحابی، حضور کے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس جو بچپن سے رہتے تھے میرے نبی کے پاس. حضور کی مجلس تھی جنہیں راس. کون تھے؟ کیا نام تھا؟ اتنا سونا بندہ. جب آپ گلی سے گزرتے تھے نا مکے مدینے میں، تو آپ گلی سے گزرتے تو حسن والے لوگ دیواروں پہ چڑھ کے تکتے، ایک دوسرے کو کہتے یہ بندہ لگتا ہے مشک و عنبر میں نہا کے نکلتا. اتنی حسین بندہ. حسین کتنا؟ اوہ، جو ایک مرتبہ آنکھ اٹھاتا تھا واپس آنکھ کو کرنا بھول جاتا تھا. سونا غضب کا آدمی، قد و قامت. حضرت عبداللہ بن عباس کا قد اتنا بڑا تھا کہ اچھے قد و قامت والے یوں نہیں دیکھتے تھے، یوں دیکھتے تھے. نہیں سمجھ آئی؟ حضرت عباس کا قد اتنا لمبا تھا، اونچے گھوڑے پہ جب بیٹھتے تھے تو آپ کے پاؤں زمین پہ گھسٹتے تھے. اس کو کہتے ہیں سرو قد، سرو قد، شمشاد قد. ہے کوئی حد؟ سارے سونے انو سد. اتنے سونا گھرانہ میرے نبی کا. علم کا حضرت عمر کہتے تھے حضرت عبداللہ کو یہ بحر العلوم ہے. جسے حضرت عمر کہیں یہ بحر العلم کا سمندر ہے. عمر کم، ویکھو کم، علم کا سمندر، حسن کا بادشاہ میرے نبی کا پیارا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. محبتوں کے پیکر. ان کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا علی. کیا نام؟ حضرت عبداللہ کا بیٹا پھر علی. آئے نا حرم مکہ میں تو جتنے علماء بیٹھے تھے کتابیں بند. انہوں نے کہا ہن علی آ گیا. میں آخیا یہ تے نکڑا علی ہے تے اے حال ہے، جدو وڈا علی آندا ہوئے گا کی حال ہوئے گا. آپ کھڑے ہوتے پورا حرم کھڑا ہے، آپ بیٹھتے پورا حرم بیٹھا ہے، آپ چلتے پورا حرم. کعبہ شریف کے طواف کرنے والے طواف بھول جاتے تھے، علی کو تک رہے. کتنی سونے لوگ ہیں، کتنی حسین لوگ ہیں. محبت، ادھر محبت. میں نے کہا جن سے اللہ محبت کرے، جو اللہ سے محبت کرے. آج آپ اور ہم جتنے بیٹھے ہیں کس لیے آئے ہیں؟ محبت کے لیے، پیار کے لیے. اسی پیار کی دھونی رما کے بیٹھے ہیں. اور یہ جو محبت والے لوگ ہوتے ہیں یہ ذرا وکھرے سے ہوتے ہیں. کچھ لوگ صرف کتابیں دکھاتے ہیں. اے ویکھو سجا کھبا صفا. اج کل تے میزاں رکھ لیندے ادے بھی کتاباں، ادے کتاباں، ادے کتاباں. ادو فقیر اٹھا، تیرے کول ڈھگ کتاباں دے، سارے کول دنگ شراباں دے، تینوں فکر حساباں دے، اساں ایڈے کن نہ دیوں ہردا. آج کل یہ روب چڑھا کے کہتے اے دیکھو یہ لکھا ہے. یہ نجات کا بخشش کی ضمانت یہ نہیں ہے جو تو کر رہا ہے. ادھر تک حضرت ابو سعید ابو الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. ایک بڑے پڑھے لکھے عین غین کو ٹھیک سے نکالنے والے آئے. آ کے مغرب کی نماز تھی. حضرت ابو سعید اللہ اکبر فرمایا. ابو سعید ابو الخیر نے اللہ اکبر فرمایا، الحمد شریف کو تلاوت فرمایا. آنے والا کیونکہ وہ 17 کا قاری تھا، اس نے جو کان دھرا تو آپ نے عین نکالی ایاک نعبد، لیکن پوری جیسے نکالنا ایاک نعبد یعنی پورا حلوہ پاؤ حلوہ کھا کے علامہ صاحب نکالی جاتی ہے یہ ہے. تو جو ہی نماز ہوئی ختم، آنے والا آیا. جیسے آیا چادر کو اٹھایا، کندھے پہ ٹکایا، کہا اچھا جی سلام علیکم. آپ نے فرمایا بھائی جی آپ مسافر لگتے ہیں،
آئے اور چل دیے مہربان، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں دور سے آیا تھا، آپ اللہ والے ہیں، پر آپ کی عین اور غین بھی ٹھیک نہیں۔ انہوں نے کہا بس نماز پڑھتے ہیں، ڈرتے بھی رہتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو، فریضہ ادا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ مہربانی فرمائیں ہماری عین پہ نہ جائیں، ہماری ہے پہ نہ جائیں، کرم فرمائیں، کھانا کھائیں، رات آرام فرمائیں۔ ہن شام ہے، شام دا واسطہ ہی رہ رات اتھیں ونی فجری، میں کانڈے پھیرن جاگے دے ہن سیج سوہیں ونی فجری کو۔ دیکھیں لوگ تان کرے سن، نہ لوگ کھلیں ونی فجری کو، نہ شاد اے سانگ نہیں نت بن دے وڈی مدت تو آئی ونی فجری۔ تو انہوں ادھی سمجھ آئیے۔ ایک سال دے بعد اسی آندے آتے تسی گھڑی چکیا دے جی ٹائم بڑی ہو گیا۔ اچھا شیخ صاحب سے پوچھے خرچہ جس نے کیا ہے، تو یہ آدھے ہونے مکائی جاندے ہو۔ سبحان، آپ نے کہا روٹی کھاؤ، آرام فرماؤ، سویرے اگر جانا ہے تو روشنی میں جاؤ۔ انہیں جدو کھان دا نہ سنیا تے آکھے چلو ہون پھر اسی رہ ہی پیندیاں، پیر جی پھر کھا کے ہی جاؤں گے۔ سبحان اللہ۔ تے پھر انہاں کھادا تے جیرے ویلے عشاء ڈھل گئی تے ضرورت نے ستایا تے حضرت صاحب قبلہ علامہ مولانا قاری صاحب نے لوٹا اٹھایا، دور تشریف لے گئے جنگل کی طرف، طریقہ بھی یہی تھا۔ آگے بھوکا جنگل کا شیر نے جو دیکھا کہ خوراک، اس نے جبڑے کھولے اور ایسے جو آیا بس پھر لوٹا کتھاں تساں کتھاں اسا، تو باقی آپ سمجھ گئے۔ تو لگا بھاگنے، تو حضرت ابو سعید ابو الخیر نکلے اپنے وہ درسگاہ خانقاہ کے دروازے پہ، آ کے دیکھا تو وہ آگے ہے، پیچھے بھوکا شیر، وہیں سے دی صدا اور جنگل کے کتے۔ اساں جاگ دیاں اجے نہیں ستے، اے جنگل دے کتے تینوں انی بھی سنان نہیں، ہے ساڑے مہمان نے۔ جنگلی جانور کا نیچے پنجے زمین پہ پڑے اور منہ بند ہوا، جاتا نظر نہیں آیا۔ اب عین اور غین والے حضرت صاحب کو سمجھ میں آیا کہ سارا یہی، تو آ کے پاؤں پہ سر ٹکایا، رو کے ہاتھ جوڑ کے کہا کریم ہم عین غین ہی سدھارتے رہے، یہ تو بتا یہ راز ہے کیا؟ ایک ہم ہیں اتنے بے سرے، لیکن ایک تم ہو کہ جنگل کے جانور بھی پیار کریں، حیا کریں۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے بھائی، تو نے سارا زور عین غین پہ لگایا اور ہم نے اٹھ اٹھ کے اس کو منایا، اس کو منایا، اس نے ہمیں چاہا، بس اس کی چاہت سے پھر پانی بھی پیار کرتا ہے، ہر کوئی ہمارا انتظار کرتا ہے۔ میرے پیارے اصل میں اس کا پیار ہے، جس کے سینے میں اس کا پیار ہے، اس کا بیڑا۔ آخری بات، لیکن آخری بات میں ان کی کر رہا ہوں، میرے نبی کی آل، میرے نبی کی آل، زمانہ جانتا ہے ان کا فضل و کمال، تو بھی اس کو سنبھال۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کا دور تھا، ایک عورت نے دعویٰ کر دیا میں سید زادی ہوں، لیکن دعویٰ اس کا غلط تھا،
سیدوں نے کہا یہ جھوٹ بولتی ہے، اٹھایا مقدمہ ڈال دیا قاضی کی عدالت میں. قاضی نے کہا یہ مسئلہ میری اپروچ سے میں یہ حل نہیں کر سکتا. مسئلہ چلتے چلتے بادشاہ وقت نے کہا جن کے گھر کا مسئلہ ہے انہی سے حل کروا. نہیں سمجھ آئی؟ جن کے گھر کا ہے. اب انہوں نے کہا امام علی رضا کے دروازے پہ جاؤ، امام موسیٰ کاظم کے نور نظر، امام جعفر صادق کے پوتے، امام محمد باقر کے پڑ پوتے، امام زین العابدین کے لخت جگر، امام حسین کے نور نظر. اللہ اکبر. حضرت امام علی رضا آپ کے پاس مقدمہ آیا. عورت کہتی ہے میں سید زادی ہوں، حالانکہ ہے نہیں، آپ فیصلہ کرو. لیکن کتابوں سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں. آپ نے فرمایا کل مسئلہ ہو جائے گا. حل آیا جب کل، آپ نے فرمایا ایک بھوکا شیر لاؤ اور اس بی بی کو با پردہ بٹھاؤ، شیر کو چھوڑ دو. اگر جنگل کا شیر اسے چیر پھاڑ کے کھائے تو یہ خون رسول نہیں ہے، یہ علی کی اولاد نہیں ہے، یہ جگر پارہ زہرا نہیں ہے، جھوٹ بولتی ہے. اگر جنگل کا جانور سر جھکائے محبت میں اس کا سر جھک جائے، گل ایتھے ہی مک جائے. بس یوں ہی آپ نے یہ فرمایا. عورت نے ہاتھ اٹھایا، اس نے کہا لجپال کرم فرما، میں سید زادی نہیں ہوں. بھوک نے ستایا، دکھوں نے ستایا، جب کوئی آسرا نظر نہ آیا میں نے اس چوکھٹ کو اپنا سہارا بنایا. مسئلہ گیا حل ہو. ان اللہ والوں کے دشمن بڑے ہوتے ہیں، کچھ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ اتھے جڑے کھڑے نے ہوئے نہ سمجھن بھی سانو پہ آخ دے ہو. یہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو اب حالت یہ بنی، دشمن جو تھے وہ وزیر بھی تھے، مشیر بھی تھے، بڑے بڑے سردار بھی تھے. انہوں نے جا کے بادشاہ کے کان میں کہا کہ ڈرتے رہتے ہو اسی سید سے کہ ایک مرتبہ یہ بولے گا میری کرسی تخت کو رولے گا. آج گولڈن چانس بن گیا ہے کہ خود انہوں نے معیار بنا دیا ہے کہ اصلی سید وہ ہے جس پہ بھوکے چیتے بھی چھوڑ دو تو اس کو جنگل کا جانور پہچانتا ہے، جانتا ہے، نہیں کھاتا ہے. تو سید علی رضا سے کہو اگر تو صحیح سید ہے تو چیک نہ کریں اصلی ہو یا نقلی. لوگوں نے تان بھی کیا، شک بھی کیا، دشمنی تھی اصل میں، لیکن پاک رسول کی آل ہے، یہ خاتون جنت کا لال ہے. تو نے سمجھا ہے کہ ابھی عظمت کا کال ہے. آپ نے فرمایا ایک نہیں 2 شیر لاؤ. 3 دن بھوکے جنگلی شیروں کو پھر بھوکا رکھو، پھر مجھ پہ چھوڑو. لوگ لگے رونے، لگے تڑپنے، لجپالا جنگلی جانور ہے. پھر 3 دن پہلے بھوکے، 3 دن پھر بھوکے، نہیں پہچانیں گے تو کیا ہے. آپ کے جسم کو چیر پھاڑ کے کھائیں گے، ہم پھر کن سے دعا کروائیں گے، ہم رل جائیں گے. فرمایا فکر نہ کرو. جس وقت بادشاہ کی حویلی 2 جنگلی بھوکے شیر 3 دن بھوکے رکھے گئے اور اب حضرت امام علی رضا کو بلایا گیا. دنیا ہاتھ جوڑتی رہی، پاؤں پڑتی رہی، روتی رہی. فرمایا نہیں، تم پھاٹک کھولو، کچھ نہ بولو. پھاٹک کھلا، گیٹ کھلا. میرے رسول کی اولاد میں چمکتا ستارہ، میرے علی کا پیارا جب
گیا اس چار دیواری کے اندر بھوکے شیر، بھوکے جنگلی شیر، انہوں نے دیکھا تر نوالا ہے، انہیں کیا پتا کہ پیچھے کملی والا ہے، ان کے دم سے دین کی بستی میں اجالا ہے۔ چیتے دوڑے، شیر دوڑے، اور انہوں نے پنجے اٹھائے، جبڑے کھولے، میرے امام نے اپنے ہاتھوں کو صرف اٹھایا، جنگلی ایسے شیروں نے آنکھوں کو آنکھوں میں ملایا، نین وکیل تے نین سوداگر، نین کڈھیں دن ہٹیاں، نین نینانو زخمی کر دے تے نین بدھیں دن پٹیاں، نین نینانو۔ آنکھ سے آنکھ ملی، جنگلی جانور پہچان گیا، پنجے نیچے، منہ نیچے، سیدھا پاک علی رضا کے پاؤں پہ منہ رکھ کے لگے چاٹنے، آنکھ سے آنسو لجپالا، معاف کرنا گستاخی ہو گئی، جنگل کے جانور حیوان ہیں لیکن اتنی رکھتے ہم بھی پہچان ہے، آپ دین ایمان کی جان ہے، ہم جانور ہو کے تیری عزت پہ قربان ہے۔ لیکن جب بات ہو گئی طے، بادشاہ بھی کر اٹھا، ہائے ہائے ہائے۔ اب میرے امام علی رضا نے کہا میں رسول اللہ کی اولاد، تو کرے گا یاد؟ جنگل کے جانور نے لگا دی مہر کہ ہوں کہ نہیں؟ اب بادشاہ کو کہا تو بھی تو ہمارے چچا کی نسل ہے، اب ذرا ہمت کر، تو بھی تو ذرا دینا ادھر اپنا امتحان۔ اس نے کہا نہ، اگرچہ ہم ہیں اولاد لیکن ہمیں نہیں ہے یہ سبق یاد، کیونکہ بد عملی سے کر بیٹھے برباد، لیکن تمہارے اوپر 100% حق ہے، تم ہو نبی کی اولاد، اور تمہارے اندر جو پیار ہے یہ جنت کے باغ کی پھوہار ہے، اس لیے تمہارے آگے سارا جھکا سنسار ہے، ہر چیز کو تم سے پیار ہے، پیار والوں کا بیڑا پار ہے۔ شیخ عامر صاحب، یہ محبت کی ہر سال آپ شمع جلاتے ہیں، آپ ہمیں بلاتے ہیں، ایک ہی بات ایک دہرا دی میں نے کہ وجبت محبتی للمتحابین فیا، کہ میرے رسول نے بولا، کہ میرے رب نے بولا، جنہوں نے میرے لیے محبت کی ایک دوسرے سے، میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کو پھر مبارک۔ اللہ سبحان اللہ۔ چشت اہل بہشت، اور شبیر شاہ حافظ آبادی صاحب کر رہے تھے تقریر، تے ایک بندے نے چٹ بھیج دیتی سوال دا جواب دیو، انہاں ویکھیا بھی چٹ بھی آ گئی ہے، تے انہاں آکھیا اے بلایا کسے تے چٹا توں پہ دینا ہے؟ جے چیٹ دیتی کاٹ ذرا 10,000 روپیہ کرایہ تے 3,000 پھر دیویں بلا تے پھر شاوراں کول سوال کر۔ سبحان اللہ۔ میرا غوث الورا حضور پیر سید نصیر الدین گولڑوی کہتے اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے،
اللہ رے کیا بارگاہ غوث جلی ہے کہ گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے. آل حسن اولاد حسین ابن علی ہے. بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے. بے شک شہ بغداد ولی ابن ولی ہے. اور جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا اس کی ہر ایک کرن مدینے سے چلی ہے. اس کی ہر ایک کرن مدینے سے چلی ہے. لے چشتی اوئے چشتیاں دی کشتی اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا شاید کوئی بخشیا مل جاوی تے تو بھی بخشیا جا. اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت تو ستا رب جاگدا تے تیری ڈاڈھے نال پریت تے شالا آباد روے تے وسدی روے اے شہزادے علی مسیت. ہاں جی اج میں بھی جا کے لاہور آکھاں گا مینوں بھی فرمائشاں ہوندیاں. سبحان اللہ. ورنہ نعت خان کان تے ہاتھ رکھ دے نے تے آ فرمایا تے ادو اٹھ کے میرے بھائی نے ایویں کبوتر نو اڈایا. او دا ٹائم مکیا انہیں آکھیا فرمائش ہوئی ہے. لیکن اج تسی سارے گواہ رہنا لاہور لیو نوٹ رکھنا میں نے 2 بندیاں نے فرمائش کی. سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے. مولا علی شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اب ذرا غور سے سننا. وقت کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا. اور کرنا ہے جو سر معرکہ زیست تو سن لے بے بازوئے حیدر در خیبر نہیں گرتا. کرنا ہے جو سر معرکہ زیست تو سن لے بے بازوئے حیدر در خیبر نہیں گرتا. ضیاء الامت کا کے ٹکڑے کھائے ہیں اگرچہ ہم لاہور سے آئے ہیں تو اس لیے جیب میں بہت کچھ لائے ہیں. ہاں سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا بہت سارا ٹائم لے لیا. استاذوں سے بھی معذرت کیونکہ اصل میں مجھے نہ ادھر منہ کرنا چاہیے نہ ادھر منہ ادھر ہی رکھنا چاہیے لیکن مجبوری ہے ادھر ادھر تکنا ضروری ہے تو میں معاف کرنا پیار کی گستاخیاں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.